دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا۔ دیکھو، دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے۔ کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے، سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں۔ سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا۔ سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا، کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے۔ تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا۔ دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو، تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے، بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے، میری بھی فی الحال وہی مراد ہے، تاکہ بات آگے چلے نا۔ تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل۔ خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ۔ خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا، تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا۔ تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے، خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل۔ تو پتہ یہ چلا، دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے، ایسا ہی ہے نا؟ تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی۔ دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، گاڑی مل جائے، مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا۔ تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے۔ تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا، وہ انسان کو ملتی نہیں ہے۔ ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے۔ آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا۔ بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانگتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی، وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی، تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی۔ کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پراٹھا سب کو ملا، یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا۔ کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی، اس وقت پراٹھے کی محبت تھی، یار صبح روٹی کھا رہے ہیں، کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا۔ کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی۔ تو وجہ کیا ہے؟ بھائی جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی، جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے، یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے، اکثر سیاستدان، سارے نہیں، یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں۔ ان کو آپ بریانی کھلا دو، ان کو سیخ کباب کھلا دو، ملائی پہ کیا، یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں۔ بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے، پراٹھے بھی کھا لیے، آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی، بریانی بھی کھا لی، برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، ایسی ایسی خوراکیں، ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں، جاپنیز ڈشیں آپ نے، جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن ان کو اس میں وہ مزہ
نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں. یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں یار, یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو, یہ چائنا پٹی, یہ تو غریبوں کی کرپشن ہے. جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش ہے یہ مل جائے, تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي, ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے, اور پتہ ہے کبھی بھی, یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں, کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل, جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو, یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا, اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں, جھٹمل والا طریقہ اختیار, اس سے اور کھٹمل, سنا ہے مشاہدہ بھی ہے, اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو وہ دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی, ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا, بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے, وہ مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے بچہ, لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے, وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے, اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی, بچے نہیں مانتے, یہ کیا, یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے, اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے, ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, بنگلہ چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا, میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے, آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے, پھر یہ چاہیے, پھر وہ چاہیے, ہوتے 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 مر جاتا ہے. اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کار سے فارغ ہو چکا, اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو
वो गम पिछले तमाम गमों को भुला देते हैं। वो बड़ा गम सेहत का, शुगर, ब्लड प्रेशर, डायलिसिस पे आ गया, वो सारे गम, बच्चियों की शादी, बेटों की शादी, वो सब भूल भुला के यार ये गुर्दे किसी तरह सेट हो जाए। मौलवी साहब दुआ करो, डायलिसिस पे हूं, कोई कुछ गुर्दे कहीं से उधार ले रहे होते हैं। आजकल तो ये भी हो गया ना उस डॉक्टर करते हैं उसका गुर्दा उठा के इधर फिट कर दिया। भाई एक साहब आए, वो मैंने फलां का गुर्दा ले लिया है। मैंने कहा जिसका लिया है वो तो एक पे आ गया बेचारा। अब जब उसको गुर्दे की अगर उसका फॉल्ट निकल आया तो कह रहे हैं वो वसीम भाई से ले लेगा उधार। मैंने कहा ये तो ऐसे ही होगा कुछ दिनों में, फिर ऐसे चल रहा होगा। भाई तुम जरा यार 2 गुर्दे हैं तुम्हारे पास एक जरा इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से तरक्की कर रही है ना, तो मेरा ख्याल है उधार किस्तों पे भी मिलेंगे फिर कुछ वक्त के बाद गुर्दे। तो खैर, तो दुनिया में ये भी वो लोग हैं जिनके बेसिक जो बुनियादी ख्वाहिशात सारी पूरी हो रही हों, उनकी बात कर रहा हूं। जबकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बुनियादी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं होती। तो बेसुकूनी बेसुकूनी बेसुकूनी, तो भाई इसका हल पता है क्या है? मोहब्बत ऐसी चीज से करो, यानी आपको आपका महबूब नहीं मिल रहा ना, आपको पता है ये मिलेगा तो कम वक्त इससे मोहब्बत खत्म होकर इससे ज्यादा चाहिए होगा। तो शुरू में ही इंसान इस बात का ख्याल कर ले कि भाई ऐसे से मोहब्बत करो जिसके छूटने का इम्कान ना हो, समझ रहे? और वो ऐसी मोहब्बत हो कि जब वो मिले तो उसके राजों से पर्दा उठता रहे, उसके जमाल से पर्दा उठता रहे, और उसके मुकाबले में सारी दुनिया हीच मालूम होना शुरू हो जाए। ऐसे महबूब से अगर आपको मोहब्बत हो गई जिसके ना छूटने का गम और जिसके कमाल, जिसका जमाल इतना ज्यादा हो, लामहदूद हो कि आप उसमें गौर करते रहें और आप उसमें गौर करते 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 उसके राज आपके सामने फाश होते रहे, राजों से पर्दा उठता रहे, और आप उसी की मोहब्बत में दिन ब दिन तरक्की करते 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 एक वक्त उसके पास पहुंच जाएं। ऐसे महबूब से मोहब्बत पायदार भी होगी और आपके दिल के सुकून का जरिया भी बनेगी। तो ये सिर्फ अल्लाह की जात है, सिर्फ अल्लाह की जात है। तो हमारे अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट ये है कि मोहब्बत करने से पहले ये तहकीक ही नहीं करते कि इससे, देखो अगर कोई हीरोइन से मोहब्बत कर ले, चर्स और हीरोइन जो होती है ना, तो आप कहोगे ना तुम बेवकूफ हो, तुमने किस चीज से मोहब्बत की है, कहेंगे ना उसको। अगर वो इस मौके पर कहे कि दिल तो पागल होता है जिस पे भी आ जाए, वो ये दलाइल, आजकल ये दलाइल चल रहे हैं मार्केट में। ये माइक को क्या हो गया यार, अच्छा भला चल रहा था। आजकल जो मार्केट में दलाइल चल रहे हैं ना, भाई दिल तो भाई जिससे चाहे मोहब्बत कर ले, दिल पे किसका काबू है। ये डायलॉग है, मीडिया के जरिए आपको गलत गाइड किया जा रहा है। दिल पे इंसान का बड़ा काबू होता है, बेकाबू दिल हीरोइनचियों का होता है, शराबियों का, कि वो उनको सोचा नहीं उन्होंने और हीरोइन चर्च से मोहब्बत करना शुरू कर दी, बेड़ा गर्क कर लिया अपना। देखो तबलीग में जब वक्त लगाते हैं ना, तबलीग वाले बार बार एक बात कहते हैं जब गश्त के लिए निकलते हैं कि जैसे ही कोई खूबसूरत इमारत नजर आए, कोई बड़ी बिल्डिंग नजर आए, इंसान का दिल चाहता है ना काश मेरा घर भी ऐसा होता। तो फौरन कहते हैं, फौरन सोचो कि भाई मिट्टी की 2 किस्में, एक खड़ी मिट्टी एक पड़ी मिट्टी। ये वही मिट्टी है जो खड़ी कर दी है, एक दिन आएगा ये दोबारा खत्म। तो बार बार गश्त में ये क्यों बताया जाता है कि भाई तुम तो निकले हो अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करने के लिए। तुम अगर इस दुनिया से मुतासिर हो गए, मेरा ये बंगला, मेरी ये गाड़ी, वो फलां की गाड़ी, मैं अमेरिका जमात गई थी, वहां तो लोगों की, दुबई जमात जाए, वहां तो सारा दिन गाड़ियां, गरीब आदमी दुबई चला जाए ना, वो सारा दिन गाड़ियां ही देखता रहता है बैठ के। अरे ये क्या है, ये कैसी कैसी गाड़ियां लेके, वहां गरीब से गरीब के पास ऐसी गाड़ियां हैं कि जहां मालदारों के पास नहीं होती। तो वो फौरन बताते हैं भाई मिट्टी की 2 किस्में हैं, मिट्टी से कोई मोहब्बत नहीं करता, एक खड़ी मिट्टी और एक मिट्टी होती है गारे लिपाई पुताई करके उसको जरा डिजाइन बना के खड़ा कर दिया होता है। कुछ भी नहीं है, इसकी कोई हकीकत ही नहीं है, खत्म हो जाएगी। ये नहीं खत्म होगी जो बनाने वाला, इसमें रहने वाला थोड़े दिनों में कहां जाने वाला है, मिट्टी में। तो बाप बताओ, उस बिल्डिंग से दिल लगाने वाला, जिस बिल्डिंग ने भी फना होना है और उस बिल्डिंग में रहने वाले का भी 4 दिन के बाद जनाजा उठने वाला है, उस ऐसे बेवफा से मोहब्बत करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है या नहीं है? लेकिन आज यही काम सबसे ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा कमाल का अपना घर, जाती घर, मेरी दीवार, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा प्लॉट,
تو پاگل ہو بھائی, کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, آپ بنائیں, پلاٹ بھی خریدیں, آپ گھر بھی بنائیں, یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے, خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی, اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاہ الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان, دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے, تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا, ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی, جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا, وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت, میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا, پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی.